سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر۔ علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر۔ علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلع ایک بند میں منقبت کا پڑھوں، پھر 5 منٹ کی گفتگو دولے پار پڑھیں گے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ کے کلی یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ اشعار بہت ہے، آخری پر ملاحظہ فرما لیں اور حالات حاضرہ کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ دین کے واسطے گھر بار لوٹایا تم نے، دین کے واسطے گھر بار لوٹایا تم نے، اور اسلام کی شوکت کو بڑھایا تم نے، اور اسلام کی شوکت کو بڑھایا تم نے۔ آپ کے خون سے، آپ کے خون سے اسلام کو عظمت یہ ملی۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ لی خمسۃ اخفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حاضرین گرامی، آج اس تاریخی پروگرام میں، اس تاریخی جلوس میں چند منٹ آپ حضرات مولا عباس کہ ایک واقعے کو سماعت کر لیجئے اور اپنے دل و دماغ کو معطر کر لیجئے، اس لیے کہ ہم تمامی لوگ یہاں پر مولا عباس کے اس علم میں شریک ہیں اور سب لوگ صرف دعائیں مانگے، اپنی نگاہ کو سچی رکھیں، اپنے دل و دماغ کو سچے رکھیں، یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج مولا عباس کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے گی، یہ میرا وجدان کہتا ہے، یہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرات گرامی، حضرت مولا کائنات ہے، ام البنین کے ساتھ تشریف فرما ہے، حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے ام البنین کیوں نہ عباس کا امتحان لیا جائے، اس لیے کہ عباس کی عمر 12 سے 13 سال ہو چکی ہے، اب ان کا امتحان لیا جائے، اس لیے کہ میں نے انہیں تمام جنگی علوم و فنون سے آراستہ اور پراستہ کر دیا ہے۔ حسن نے ان کو تربیت دی ہے،
امام حسین نے ان کو تمام چیزیں سکھا دی ہیں. کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اب عباس کا امتحان لیا جائے، عباس کو جانچا جائے، عباس کو پرکھا جائے؟ حضرت ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے مولا آپ میرے شوہر نامدار ہیں، مولا علی مجھے اپنی کوکھ پہ اور آپ کے خون پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ جو بھی امتحان عباس سے لیں گے انشاءاللہ ضرور عباس اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرات گرامی یہ گفتگو ہوتی ہی ہے. حضرت مولا کائنات حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں عباس. حضرت عباس حاضر ہوتے ہیں. ہاں بابا جان. کہا بیٹا ادھر آؤ. حضرت عباس حاضر ہوتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو. آج جس کے عالم کو لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں بڑی حقیقتیں اور بڑی محبتیں آپ کی دکھائی پڑ رہی ہیں. یہی حقیقتیں آپ کی سچی ہوں گی تو یہ یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولا عباس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی اور وہ دعا قبول ہوگی. حضرت عباس کو بلایا جاتا ہے. تاریخ کے یہ الفاظ ہے کہ جب حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی موجود ہوتے ہیں، حضرت عباس کو بلایا جاتا ہے تو حضرت عباس ہاتھوں کو باندھے نگاہوں کو جھکائے ہوئے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حکم ہو ابا جان. حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں عباس آج اپنے باغ میں تمہیں پہرا دینا ہے. عباس آج اپنے باغ میں تمہیں پہرا دینا ہے، مگر آگے سنتے جائیے. پہرا اتنا سخت ہوگا کہ اگر باغ کے چاروں طرف تمہیں کوئی آتا ہوا نظر آ جائے اور باغ میں گھسے تم فوراً اسے قتل کر دینا، فوراً اسے مار ڈالنا. کہتے ہیں ابا حضور جو ذمہ داری آپ مجھے سونپ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے حکم کی مکمل تعمیل ہوگی. القصہ مختصر، اگر واقعے کو لمبا کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن میں بہت شارٹ میں حضرت عباس کا یہ واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عباس اپنے وعدہ کو نبھانے کے لیے، اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے جب ان کی ڈیوٹی باغ کے پہرےداری پر لگ جاتی ہے، حضرت عباس باغ کی طرف نکل جاتے ہیں اور چاروں طرف وہ نگاہ دوڑاتے ہیں. حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں، اس رات میں بھی حضرت عباس باغ کے گھر جاتے ہیں، باغ کے اس کونے میں جاتے ہیں، باغ کے اس کونے میں جاتے ہیں. حتیٰ کہ چاروں طرف حضرت عباس باغ کی نگرانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں، حضرت عباس جب پہرےداری کرتے ہیں اسی اثنا میں رات کے تیسرے پہر ایک برقع پوش نقاب ڈالے اپنے چہرے پر گھوڑے پر سوار ہوا باغ کے پاس دکھائی پڑتا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کون؟ کہا میں ایک اجنبی ہوں. کہا بس وہیں کھڑا ہو جاؤ، خبردار باغ کے اندر مت گھسنا. لیکن وہ دھیرے دھیرے باغ کے قریب آ رہے ہیں. جیسے جیسے حضرت عباس انہیں منع کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اجنبی باغ کے قریب آتا جا رہا ہے. القصہ مختصر یہ کہ حضرت عباس جب باغ کے قریب ایک کنارے پر پہنچتے ہیں وہ اجنبی شخص کی باغ کے اس ایک درخت پر آ کے رک جاتا ہے اور اس درخت کو ہلانے لگتا ہے. درخت کی جڑیں ہل جاتی ہیں. حضرت عباس جب اس حالت کو دیکھتے ہیں، جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. جو شخص درخت کو پکڑ کے ہلا دے اور درختوں کے تنے وہ ہلنے لگے تو یقیناً یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو خبردار کہتے ہیں خبردار آپ کوئی بھی ہیں مگر آپ باغ کے اندر گھسنے کی حماقت نہ کیجیے گا. آپ باغ کے اندر گھسنے کی ہمت نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر باغ کے اندر آپ گھسیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. لیکن حضرت عباس جیسے جیسے متنبہ کرتے ہیں، جیسے جیسے انہیں وارننگ دیتے ہیں وہ اور قریب آتا چلا جاتا ہے، وہ اجنبی شخص اور قریب آتا چلا جاتا ہے. جب حضرت عباس نے کہا خبردار اگر اب ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھایا تو اب میان سے تلوار نکلے گی اور تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا. آخری مرحلہ ہے دوستو. دیکھیے حضرت عباس علمدار میان سے تلوار نکالتے ہیں اور تلوار نکالنے کے بعد جیسے ہی اس اجنبی شخص پر اس تلوار کو چلاتے ہیں وہ بھی میان سے تلوار نکالتا ہے. حضرت عباس کے ڈھال کو روکتا ہے. حضرت عباس وار کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں. حضرت عباس وار کرتے ہیں، وہ روکتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ تلوار چلاتے وقت ایک ایسا وقت بھی آیا
کہ اس اجنبی شخص نے جیسے ہی تلوار حضرت عباس نے تلوار ماری اور اس اجنبی شخص نے تلوار کو روکا، وہ تلوار زمین کے نیچے، دونوں تلوار جھکے اور زمین کے نیچے تک چلی گئی۔ حضرت عباس پھر سمجھے اور سمجھنے کے بعد میں پھر تلوار چلائی، انہوں نے پھر وار روکا۔ ایک بار اس اجنبی شخص نے ایسا کیا کہ حضرت عباس کے بازو چھد گئے، حضرت عباس کے بازو میں زخم ہو گیا، اور حضرت عباس کے بازو میں زخم دے کر کے وہ اجنبی شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہو کر کے واپس چلا گیا۔ اب حضرت عباس کے ہوش باختہ ہو گئے کہ اب بابا جان کو دیا ہوا وعدہ میں پورا نہیں کر سکا، میں اس اجنبی شخص کو قتل نہیں کر سکا، میں اپنے وعدے میں ناکام ہو گیا۔ ذرا غور کیجیے، حضرت عباس دارو قطار روتے جا رہے ہیں کہ مجھے جو ذمہ داری میرے بابا جان نے دی تھی اس ذمہ داری کو میں نہ پورا کر سکا۔ حضرت عباس روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ رات کا حصہ گزر گیا، جب دن آتا ہے تو لوگ باغ سے گزرتے ہیں، حضرت عباس گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے جا کر حضرت ام المؤمنین کو کہا کہ تمہارے بیٹے حضرت عباس رو رہے ہیں، آخر واقعہ کیا ہے؟ حضرت جو ہے مولا علی حضرت عباس کو بلاتے ہیں، جب ان تک خبر پہنچتی ہے حضرت عباس آتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں میرا بیٹا شیر میرے پاس آ جا۔ جب وہ یہ لفظ سنتے ہیں حضرت عباس اور رونے لگتے ہیں، کہا بیٹا شیر قریب آ جاؤ۔ جب پھر کہتے ہیں پھر رونے لگتے ہیں، اور زیادہ رونے میں جو ہے تیزی آ گئی۔ حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں اے بابا جان میں آپ کا کوئی شیر نہیں ہوں، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، میں نے آپ کے بھروسے کو توڑ دیا ہے، میں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا ہے، آپ نے پہرے داری کا جو ذمہ آپ نے میرے اوپر ڈالا تھا اس میں کامیاب و کامران نہیں ہوں، میں اس میں بالکل بھی فیل ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے شیر مت کہیے۔ کہا میرے شیر میرے کنارے آ جا۔ جیسے ہی آتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت مولا عباس کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، کہا اے عباس تو میرا شیر ہے شیر۔ پھر حضرت عباس ایک دم بالکل عجیب و غریب حالت میں کہتے ہیں نا بابا جان میں آپ کا کوئی شیر نہیں ہوں، اس لیے آپ نے جو مجھے پہرے داری کا جو ذمہ دیا تھا اس ذمے کو میں پورا نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں مولا علی ذرا ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنیے مسلمان، بیٹا تو شیر ہے اس لیے کہ جب مرحب کے سامنے میں نے تلوار کو اٹھایا تو مرحب کو پھسڑ دیا تھا، میں نے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا، نہ جانے کتنے دشمنان اسلام کو میں نے زمین سے اکھاڑ پھینکا ہے، لیکن اے عباس جب میں نے تلوار تمہارے اوپر چلائی ہے قسم خدا کی میرے جسم کے اوپر لرزش طاری ہو گئی ہے، لرزش طاری ہو گئی، میرا جسم کانپ گیا تھا۔ کہتے ہیں اے بابا کیا آپ ہی تھے جس نے میرے اوپر تلوار چلائی تھی؟ کہا ہاں بیٹا وہ اجنبی شخص میں ہی تھا، تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے تو نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، تو ہی میرا بیٹا ہے اور تو ہی میرا شیر ہے۔ تو اپنے امتحان میں پاس ہے، اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور انہیں تمام تر انعام و اکرامات سے نوازتے ہیں۔ حضرات گرامی آج اسی عباس کا ہم علم نکال رہے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ پورا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بالکل صدق دل کے ساتھ اس علم کے ساتھ شریک ہوں، اس جلوس کے ساتھ شریک ہوں۔ انشاءاللہ مولا عباس کے حوالے سے سب لوگ مل کر کے دعا مانگیں گے اور یہ دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اب میں انہی جملوں کے ساتھ انہی لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی لفظ سے خطا ہو گئی ہو، پروردگار امام عباس حضرت عباس کے حوالے سے اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔